نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز کہاں پڑھتے تھے؟ کیا آپ نے کبھی غور کرنے کی کوشش کی؟ کیا معاشرے کے لوگ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا بس جو پہلے سے چلا آ رہا ہے وہی چلا آ رہا ہے؟ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جنازہ گاہ کے اندر جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ میں آپ کو لوکیشن بتاؤں گا، جنازہ گاہ کے اندر جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ جیسے عیدگاہ ہے، عید پڑھنے نماز مسجد میں پڑھ سکتے ہیں بھائی، لیکن عیدگاہ الگ ہوتی ہے، ویسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر جنازہ گاہ نہیں ہے، جنازہ گاہ نہیں ہے۔ 6 سال پہلے میں نے کئی بڑے بڑے لوگوں سے مل کر کہا کہ آج معاملہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز آگے پڑھی جاتی تھی نئے قبرستان کے اندر، ایک وقت آیا 8 سال کے بعد معاملہ یہ ہے وہ ساری چیزیں بھر گئی اور مجبور ہو گئے پیچھے نماز پڑھنے پر۔ میں کہتا ہوں تقریباً 20-25 سال کے بعد وہ ساری چیزیں بھر جائے گی، نماز کہاں پڑھو گے؟ سڑکوں کو روک کر نماز پڑھو گے؟ میں نے بڑے بڑے ذمہ داروں سے الحمدللہ میں نے بات کی اور میں نے کہا جنازے کی نماز پڑھنے کی جگہ منتخب کرو، آج ہی منتخب کرو۔ 6 سال پہلے میں نے کہا تھا آج ہی منتخب کرو، باؤنڈری کرو، اور یہ خاص کر دو کہ یہاں جنازے کی نماز ہی ہوگی، یہاں تدفین نہیں ہوگی، یہاں صرف جنازے کی نماز۔ باؤنڈری کر دو، اس کی حد بندی کر دو اس کی۔ لیکن معاملہ یہ ہے، دیکھا یہ جاتا ہے پہلے جہاں جنازہ ہوتا تھا بھر گیا، باہر پیچھے بھاگ کر آئے، اور یہاں بھی تقریباً 20-25-30 سال کے بعد وہ ساری چیزیں بھر جائیں گی، پھر کہاں پڑھیں گے نماز؟ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، اور اس سے تقریباً 100 میٹر ہی فاصلہ ہے۔ کہاں؟ قبرستان۔ مسجد نبوی سے بقیع قبرستان جو ہے تقریباً 100 میٹر کا فاصلہ بس، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، جنازے کی ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہوتا کیا تھا، بقیع قبرستان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مصلی بنایا تھا، اسی مسجد میں جا کر جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ حدیث سماعت کر لیجیے، آپ کو کنفرم ہو جائے گا۔ حدیث آتی ہے، کہتے ہیں جب نجاشی بادشاہ اصحمہ نجاشی انتقال کر گیا، فرماتے ہیں وخرج بہم الی المصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر مصلی کی طرف گئے، مصلی جہاں نماز پڑھی جاتی، مصلی کی طرف گئے، مصلی کی تشریح کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں ان النجاشی قد مات فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الی البقیع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث آتی ہے جب نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد کہتے ہیں فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، اپنے صحابہ کو لے کر نکلتے ہیں، الی البقیع، بقیع غرقد قبرستان پر لے جاتے ہیں، بقیع قبرستان کے پاس جاتے ہیں، اور وہ مصلی تھا وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا ٹھیک ہے مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، باہر بھی پڑھ سکتے ہیں، روڈ کو روک کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، روڈ کو روک کر اور راستے کو روک کر کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ساری چیزیں تو ختم ہو جاتی ہیں، زمینیں چلی جاتی ہیں، ادھر ادھر ختم ہو جاتی ہیں، بعد میں مجبور ہوتے ہیں روڈ بند کر کے نماز پڑھنے پر۔ یہ طریقہ صحیح ہے۔ اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو یاد رکھیے دوسرا مسئلہ آتا ہے، مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث آتی ہے ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل بن بیضاء الا فی المسجد، سہیل بن بیضاء رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر پڑھی، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے عن ابن عمر قال صلی علی عمر فی المسجد، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انتقال جب ہوتا ہے، ان کو شہید کر جاتا ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے والد عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی گئی، مسجد میں پڑھی گئی۔ لہذا معلوم ہے اور دین 3 چیزیں، ایک تو آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، دوسرا آپ جنازے کے لیے ایک مصلی بنائیں، ایک مسجد بنائیں، اور تیسرا یہ کہ آپ مسجد کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔